حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی مکمل داستان ہم آپ کو سناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ہم آپ کو ساری معلومات دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، اس برکت مہینے کے 10 رمضان کو سلام کی پہلی ایمان لانے والی اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار ہستی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال پیش آیا اور اس سال کی تاریخ نے عام لحظان یعنی غم کا سال کہا۔ حضرت خدیجہ مکہ کے معزز وقار اور بے حیا خاتون تھی۔ تجارت میں غیر معمولی دیانتدار اور کامیابی کی وجہ سے انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا۔ جب انہوں نے نوجوان محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت دیکھی تو انہوں نے اپنے تجارتی قافلے کی ذمہ داری سونپی۔ سفر سے واپسی پر ان کے غلام سرا نے جو پاکیزہ کردار بیان کیا، اس نے حضرت خدیجہ کے دل میں عقیدت کی شمع روشن کر دی۔ پھر وہ مبارک نکاح ہوا جس نے طریق کا روح بدل دیا۔ نکاح محبت، احترام اور روحانی ہم آہنگی سے مثال بن گیا۔ پہلی وحی اور پہلی تسلی، جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے کیفیت میں گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانی مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ ایسے نازک لمحے میں حضرت خدیجہ نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ طریق کے سنہرے حرف ہیں۔ وہ اسلام کی سب سے پہلی ایمان لانے والی ہستی ہیں۔ قربانیوں کا دور، جب مکہ کے ظلم و ستم بڑھ شعیب بھی طالب کی سخت مظاہرہ ہوا، 3 سال تک بھوک پیاس اور تکلیف برداشت کی گئی، تب حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں لگا دیا۔ انہوں نے کبھی شکایت نہ کی، کبھی تھکن کا اظہار نہ کیا۔ محاصرے کے بعد ان کی صحت کمزور ہو چکی تھی۔ رمضان کی 10ویں تاریخ آئی۔ وہ ہستی جس نے اسلام کی بنیادوں کو اپنے صبر اور ایمان سے مضبوط کیا تھا، اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد گمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتارے، خود انہیں سپرد خاک کیا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ جدائی ایسی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیوی عطا نہیں کی۔ وہ اس وقت ایمان لائے جب لوگ کفر کرتے تھے، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ میرا انکار کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا ہی مال مجھ پر قربان کیا۔ جب لوگوں نے مجھے محرم کر دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بعد کے برسوں میں بھی ان کا ذکر محبت سے فرماتے، ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے، اور جب بھی کوئی بکری ذبح کرتے تو فرماتے اس میں سے کچھ ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی بھیج دو۔ یہ محبت وفا کا معراج تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جنتی خاتون کی آمد۔ اب آئیے اس گھر کی طرف جہاں نور ہی نور تھا۔ اس گھر میں ایک ایسی بیٹی پیدا ہوئی جو قیامت تک بیٹیوں کے لیے نمونہ بن گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ولادت کا مبارک لمحہ آیا۔ مکہ کی سرزمین نبوت سے کچھ سال یافتہ دور میں حضرت خدیجہ کے آنگن میں ایک نورانی بچی نے آنکھ کھولی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گود میں لیا، محبت سے دیکھا اور نام رکھا فاطمہ۔ یہ وہی بیٹی تھی جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام بھیا اپنے باپ کی ماں جیسی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنے والد کی خدمت اور رجائی میں پیش رہتی۔ جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی گردن پہ اچھڑی ڈال دیتے، تو ننھی فاطمہ دوڑ کر آتی اور آنسوں سے چہرے دھوتی اور باپ کو تسلی دیتی۔ مدینہ میں جب بھی حضرت فاطمہ آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ یہ عزت، یہ محبت دنیا کی کسی بیٹی کو نصیب نہ ہوئی۔ حضرت فاطمہ نہیں سادہ مزاج تھی، گھر کا کام خود کرتی، چکی پیستی، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے، مگر صبر کرتی۔ جب انہوں نے خادم کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح فاطمہ سکھائی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ ماں اور بیٹی کی جدائی۔ جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا تو حضرت فاطمہ کم سن تھی، وہ ماں کے سائے میں محروم ہوگی، مگر انہوں نے باپ کا سہارا بن کر یہ کمی پوری کی۔ رمضان کی 10ویں تاریخ ہمیں صبر، وفا اور قربانی کا سبق دیتی ہے۔ حضرت خدیجہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ دین کی خدمت مال اور جان دونوں سے ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ بیٹی رحمت ہے، عزت ہے اور باپ کے دل کا سکون ہے۔ اللہ ہمیں مقدس ہستیوں کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خدیجہ کی لاڈلی بیٹی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی میں حضرت فاطمہ نے کیسے صبر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت پیار کرتے تھے اور حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ خدیجہ جیسی بیوی نہ کوئی ہوگی، نہ کوئی آئے گی۔ اللہ کے حکم سے حضرت خدیجہ نے بہت سی قربانیاں دی اور اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور سلام کی سب سے پہلی خاتون ہے جو سلام قبول کر کے آئی۔ حضرت خدیجہ مکہ کی نہایت معزور و باوقار اور پاکیزہ خاتون تھی۔ لوگ انہیں طاہرہ کہتے تھے۔ وہ کامیاب تاجر تھی، مگر ان کی اصل دولت ان کا کردار تھا۔ وہ غار حرا میں جب وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔
جسم مبارک کانپ رہا تھا۔ فرمایا مجھے اڑا دو۔ اس لمحے میں حضرت خدیجہ نے جو الفاظ کہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم کرتے تھے لوگوں پر، اور لوگوں کو صبر کرنے کی بات کرتے تھے، اور لوگوں کے بوجھ اٹھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی صبر والے اور پاکیزہ نبی تھے۔ حضرت خدیجہ فرماتی تھی آپ اتنے صبر والے ہیں اور اتنے اجر والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں، اور اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ جب مکہ میں ظلم بڑھا تو جب شعیب بن طالب نے 3 سال کا محاصرہ ہوا، جب کھانے کو پتے اور گھاس تک کھانا پڑی، تو حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا، کبھی شکایت نہ کی، کبھی افسوس نہ کیا۔ وہ صرف بیوی نہ تھی، وہ مشین کی ساتھی تھی۔ وصال کا لمحہ ذرا ختم ہوا، مگر جسم کمزور ہو چکا تھا۔ پھر رمضان کی 10ویں تاریخ آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا سکون، ان کے سب سے وفادار ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا اللہ نے مجھے اس سے بہتر بیوی عطا نہیں کی۔ وہ اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کرتے تھے، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگ میرا انکار کرتے تھے، اور انہیں اپنے مال مجھ پر قربان کیے جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا۔ حضرت خدیجہ کی زندگی اور وصال 10 رمضان کو ہوئی، اس لیے اے ایمان والو آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ اور آل محمد پر درود و سلام بھیجو، اور قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن دبائیں۔ اللہ آپ کا سب کا حامی ناصر ہو، اور بے شک وہ رحیم ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ قادر ہے۔ رب العالمین۔